جب بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر وہ اٹھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اسے اٹھا نہیں جاتا، گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد کھڑا ہو جاتا ہے۔ کھڑا ہوتے ہی سب سے پہلے ماں کے تھنوں پر جاتا سیدھا۔ کون لے جاتا ہے؟ کیسے پتا چلا؟ اور انسان کے بچے کو مائیں دودھ پلا پلا تھک جاتی ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتی مجھے کرنا کیا ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ رب کون ہے؟ جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور اس سے علم دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ تو دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے مرد ہو، عورت ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ان پڑھ ہو، دو نور ہیں۔ ایک قرآن کا ہے، ایک رسالت کا ہے۔ اور جو امت سارا سال قرآن کو اٹھا کے ہی نہ دیکھے، اس کے اندھیرے کہاں سے دور ہوں گے؟ جنہیں اپنے نبی کی سیرت کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہ ہو، اناٹمی پڑھ کے تو اندھیرے دور نہیں ہوں، انجینئرنگ پڑھ کے تو اندھیرے دور نہیں ہوں، فزکس، کیمسٹری، اکنامکس پڑھ کے تو اندھیرے دور نہیں ہوں گے، نیوٹن، آئنسٹائن کو جاننے سے تو اندھیرے دور نہیں ہوں گے، وہ تو خود سب اندھیروں میں ہیں۔ ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک میرے نبی کا نور ہے، جو ان کی مبارک زندگی، سیرت، ان کا اپنا وجود، اور ایک قرآن کا نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اپنے حبیب پر اتارا ہے۔ سیرت کانفرنس سے زندگی کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، یہ میڈیکل ڈاکٹر روزانہ پریکٹس کرتے ہیں، روزانہ مریضوں کو دیکھتے ہیں، روزانہ اپنے نبی کے ساتھ کچھ عرصہ بیٹھو تو پھر پتہ چلے گا میرا نبی کیا ہستی ہے۔ روزانہ قرآن کے ساتھ کچھ بیٹھو، ہمارا قرآن تو صرف ختم پڑھنے کے لیے رہ گیا ہے، وہ بھی مولوی صاحب آ کے ختم پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ MRCP ڈاکٹر ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، بہت بڑا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، اتحیات کا ترجمہ نہیں آتا۔ زندگی گزر گئی دنیا کے بکھیڑوں میں، کبھی سیرت کا ایک ورق نہ پڑھا۔ میرے رب نے جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی، ایسے ہی میرے اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کی حفاظت فرمایا۔ جیسے قرآن کا زیر زبر نہ کوئی چرا سکتا ہے، نہ کوئی بدل سکتا ہے، ایسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت اور صورت کا نہ کوئی چرا سکتا ہے، اس میں سے کوئی چیز نہ مٹا سکتا ہے، نہ زیادہ کر سکتا ہے، نہ کم کر سکتا ہے، کہ اوپر اللہ کا پہرا ہے۔ تو جو امت اپنے حبیب کی سیرت کا ایک ورق نہ پڑھے، اخبار روزانہ پڑھنا ہے، ڈاکٹر نے بھی، تاجر نے بھی، مرد نے بھی، عورت نے بھی، روزانہ اخبار پڑھنا ہے، جھوٹ کی کائنات روزانہ پڑھتے ہیں، اور اپنے محبوب کو سال میں ایک دفعہ، طارق جمیل صاحب آ کے سیرت کا بیان کر دو، میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے جو 1 گھنٹے میں دلوں کے دروازوں پہ دستک دے کر وہاں کوئی فصل بہار بیج دوں، میرے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے۔ جس زمین کو روزانہ پانی لگنا ہو، اسے سال کے بعد 1 گھنٹہ پانی ملے، وہ خاک ہری ہوگی، وہ خاک سرسبز ہوگی۔ یہ تو ہر وقت سینے سے لگانے کی چیز ہے، دم دم یاد کرنے کی چیز ہے، پل پل آنکھوں میں سجانے کی چیز۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ نہیں ہو تو ویزا کہاں لگے؟ ویزا نہ ہو تو پاسپورٹ پہ سفر کیسے کرے؟ تو لا الہ الا اللہ یہ جنت کا پاسپورٹ ہے، اور محمد رسول اللہ اس کا ویزا ہے۔ یہ ویزا لگواؤ مرنے سے پہلے، ورنہ کام بڑا مشکل ہو جائے گا۔
ہم اپنی اولاد کے لیے کشادگی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی کشادہ رزق دے، ہماری اولادوں کو بھی دے، اور مانگو مانگو۔ لیکن میرے نبی نے کیا مانگا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے میرے رب آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے، گزارے کا گزارے کا۔ کیوں؟ کس لیے؟ کہ کوئی قیامت کے دن مجھے یہ تانا نہ دے کہ آپ کی اولاد نے مزے کیے اور ہم سولیوں پہ ڈٹ گئے، ہم نے فاقے سہے۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ کتا ہے کالا اور سفید جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور حضرت حسین کی نظر شمر پر پڑی تو کہا اللہ صدق اللہ و رسول، سچ کہا اللہ اس کے رسول۔ شمر کو برس کی بیماری تھی جس کو پھل بیری پنجر میں کالا چٹا ہو گیا تھا۔ تو کہا یہ ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ کہا اللہ رسول نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک کالا چٹا کتا ہوگا جو میری اولاد کا خون پیے گا۔ وہ یہ رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ میرے رب کی عزت کی قسم اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر بنا دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی ہم سے کوئی رشتہ داری جو جن کاموں کی وجہ سے پہلی امتیں بندر خنزیر بنی وہ کروڑوں گنا اس سے بڑے پیمانے پر یہ امت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ یہ سنو میرے بات کیا کرے گا میری امت کے ساتھ؟ جاؤ پوچھ کے آؤ۔ جبریل واپس گئے، وہاں سے جواب آیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پہلے والا نہیں ہوگا جو پچھلوں کے ساتھ ہوا، چھوٹا کام ہوگا، زلزلے آ گئے، اموات ہو گئی، قحط آ گیا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی۔ بندر خنزیر بننا کوئی معمولی بات ہے۔ ہمارا سارے لاہور کا تاجر بددیانت ہے، سارے پنجاب سندھ بلوچستان کا تاجر بددیانت ہے، سارا بازار جھوٹ پر، خیانت پر، کھوٹ پر ہے۔ کوئی بیچارہ پھنس جاتا ہے اور اپنی چیز بیچنے پر آ جاتا ہے تو یہ جتنے پراپرٹی والے ظالم درندے ہیں یہ ریٹ گھٹانا شروع کر دیتے، اس کی مدد نہیں کرتے کہ ہمارا بھائی پھنس گیا ہے تو اس کی چیز 4 پیسے زیادہ دے کے خرید لو، اپنی مصیبت سے نکل جائے، اس کے ریٹ گھٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، کس وجہ سے؟ تجارت میں جھوٹ تھا، تجارت میں خیانت تھی، تجارت میں کھوٹ تھا، تجارت میں دھوکہ تھا، تجارت میں سود تھا۔ ان 5 چیزوں کی وجہ سے آسمان سے آگ برسی، انگارے برسے، زلزلہ، انگارے، آگ کی بارش، اور سارا پنجاب سندھ بلوچستان سرحد اس خیانت میں بھرا ہوا ہے۔ بازار سلامت ہیں، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں گھر بہ گئے، کہیں دھماکہ ہو گیا، چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں۔ ورنہ اس خیانت پر شعیب علیہ السلام کی قوم منڈیوں سمیت جل کے خاکستر ہو گئی، پتھر بنا دیے، بندر بنا دیے، آگ میں جلا دیے، پانیوں میں بہا دیے، ہواؤں میں اڑا دیے، زمین میں دھسا دیے۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوتا اگر میرے حبیب کی دعائیں نہ ہوتی۔ 3 چیزیں تباہی کا سبب ہوتی اور وہ ساری موجود ہیں، ایک ظلم، ایک جھوٹ، ایک خیانت۔ میرا سارا دیش جھوٹ پر ہے، خیانت پر ہے، ظلم۔ جب ڈاکٹر مریض کو کسٹمر سمجھنے لگے ہو، جس دیش میں مریض کو کسٹمر سمجھا جائے اس دیش کا کیا حال، جس میں مریض گاہک بن کے آ رہا، وہاں زرداری بٹھا دو یا جنید بغدادی بٹھا دو، ایک ہی بات۔
طبیب تو مسیحا ہوتا ہے، یہ بھی تاجر بن غیر مسلم ہماری حفاظت میں ہوتے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے۔ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ کون سی غیرت ایمان ہے؟ یہ غیرت شیطان ہے۔ اس لیے اپنے محبوب کی زندگی پڑھو، اپنے محبوب کی زندگی سیکھو۔ تم لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، ایک حد فاصل رکھو، اپنی آنکھوں میں حیا رکھو۔ مسلمان کی آنکھ اوپر نہیں اٹھا کرتی، ان آنکھوں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ جو آنکھیں حرام دیکھتے دیکھتے مر گئیں وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ ان کانوں نے اللہ کا کلام سننا ہے، ان کانوں نے جنت کی عورتوں کا نغمہ سننا ہے، ان کانوں نے داؤد علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نغمہ سننا ہے۔ یہ گانا سنتے سنتے مر گئے تو ان نغموں سے محروم ہو جائے۔ میرے رب کا اعلان ہوا جنت میں، وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آج انہیں جنت کا گیت سنایا جائے گا۔ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ جب وہ گاتا تھا کہ ہم جو گانا تیار کرتے ہیں 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3.5 منٹ ہوتا ہے، 3.5 منٹ۔ اتنا چھوٹا کیوں، اتنا مختصر کیوں؟ کہ اس سے ذرا بھی لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنت کا سب سے چھوٹا گیت جو اللہ سنائے گا وہ صرف 70 سال کا ہوگا۔ تمہارے ہاسٹلوں میں میں خود ہاسٹل میں رہنے والا، زندگی یعنی انہی گلیوں میں گزری ہے۔ میوزک کی آواز سے در و دیوار گونج رہے ہوتے ہیں، کیوں طبلے سرنگی کے پیچھے اللہ کی آواز سے محروم ہونا چاہتے ہیں؟ میرے عزیزو، اپنے اللہ سے صلح کرو، اپنے حبیب کی پاکیزہ زندگی کے ساتھ۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ سے تعلق ہے، اس میں نماز ہے، اور اس میں عبادات ہے، اور اس میں گناہوں سے بچنا ہے، اور ایک اللہ کے بندوں سے تعلق ہے، اس میں اخلاق ہے، اس میں درگزر ہے، اس میں معاف کرنا ہے، اس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، سہنا ہے۔ اپنے گھر کی زندگی بھی، اپنے گھر کی زندگی میں نبوت والے اخلاق ہوں، باہر کی زندگی میں نبوت والے اخلاق ہوں۔ اپنی زندگی کو ترتیب دو، بیلنس کرو۔ ڈاکٹروں کی کیا، آج تو تاجروں کا بھی یہی حال ہے، بچوں کے لیے نہ ڈاکٹروں کے پاس وقت ہے نہ تاجروں کے پاس وقت ہے۔ میرے نبی کائنات کے مصروف ترین انسان تھے، روزانہ عصر سے مغرب اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھتے تھے۔ چونکہ 9 بیویاں تھیں تو اگر باری والے دن جاتے تو 8 دن گزر جاتے، عصر سے مغرب اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتے تھے، ساری بیویوں کے پاس جاتے تھے، پھر اپنے 24 گھنٹے کو چند حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ تھا لوگوں کے لیے، ایک وقت تھا لوگوں سے ملاقات، ایک وقت تھا اپنے بیوی، بچے تو تھے نہیں تو حسن حسین سے کھیلتے تھے، حسن حسین سے جا کر کھیلتے تھے اور ان کے سامنے ایسے گھوڑا بن جاتے، اور دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کر کمرے میں چکر لگاتے۔ کائنات کا مصروف ترین انسان۔ ایک وقت تھا اپنی ذاتی خدمت کی، اس میں اپنے کپڑے خود دھوتے، اپنا جوتا خود کاٹتے، اپنے گھر میں جھاڑو دیتے، اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کام کرتے۔ حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے، اور ایک وقت رکھا ہوا تھا اپنے اللہ کے لیے جس میں اپنے اللہ سے بات کرتے تھے۔ مصروف ترین انسان نے اپنے وقت کو یوں تقسیم کیا تھا، اللہ کو بھی دے رہے ہیں، دے رہے ہیں، بیوی کو بھی دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی دے رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی وقت دے رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، زندگی، یہ زندگی، اپنی زندگی کو تاجر بھی بیلنس کرے، ڈاکٹر بھی بیلنس کرے، کچھ وقت بچوں کو دے، کچھ اپنے آپ کو دے، کچھ گھر والوں کو دے، کچھ لوگوں کو دے، اندھا دھند ایک ہی پیسہ 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 پیسہ۔ اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو۔ 2 مختصر بات، ایک اللہ سے جڑ جاؤ نماز کے ذریعے، ایک بندوں سے جڑ جاؤ حسن سلوک اور اخلاق کے ذریعے۔ انشاءاللہ اس کی نیت کرتے ہو؟ تو آج ایک چھوٹا سا بول میرے ساتھ بول دو، سب جوان ہو، جوانی کی توبہ اللہ کو پسند ہے، آج توبہ کر کے اٹھو۔ انشاءاللہ جب تم توبہ کرو گے تو الٹے ہاتھ کی فائل ابھی پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پھر یہاں نئے کاغذ لگیں گے، ایڈیٹوریم کے باہر کچھ کرو تو الگ بات ہے، پچھلا سارا انشاءاللہ صاف ہو جائے گا۔ تو توبہ کرتے ہو نا، تو مستورات کی آپ بھی سب کہو یا اللہ میری توبہ،
پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اور تجھے پتہ ہے میرے رب، تیرا نبی کا رونا بچوں کے لیے نہیں تھا، روٹی کے لیے نہیں تھا، کپڑے کے لیے نہیں تھا۔ ہمیں پہنچی ہے حدیث پاک کہ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ کے حبیب نے فرمایا تھا مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے میرا، کوئی ابو بکر جیسا دے دے، کوئی ابو بکر جیسا دے دے جو تڑپ کے کہے دین میں میرے ہوتے ہوئے کمی آئے، کوئی عمر جیسا دے دے میرے مولا جو دجلہ کے کنارے کتے کے مرنے پر بھی رو رہا ہو۔ یا اللہ تیرا عمر کہتا تھا روتے ہوئے دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا مرا تو عمر پوچھا جائے، ہمارے تو بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک۔